السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. آج میں اسلام آباد میں نہیں ہوں. یہ میرے پیچھے آپ کو یہ جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں نا، اور یہ خوبصورت، یہ چاہے آپ اسے کھجور کے درخت کہیں یا پام ٹریز کہیں، یہ مظفر آباد. آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہ ویسے تو امیروں کی جگہ ہے جہاں پر میں ہوں. پی سی ہوٹل ہے. ہم بھی یہاں پر میرے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نازش الطاف صاحبہ ہیں اور ساتھ وہ بیٹھے ہیں عباس شبیر، ہمارے گرنگو چیتے رپورٹر. اور یہ پھر آپ کو آگے یہ رانا طاہر صاحب بھی نظر آ رہے ہیں یہ، اور ان کے پیچھے جو اصل جو پائلٹ بیٹھا ہوا ارشد، جو ہمیں وہاں سے لے کے آیا. بڑی اس نے تیز رفتار گاڑی چلائی ہے، بلکہ ایک دفعہ تو ہمیں قافلہ ملا وہ بیچ میں صدر کا یا وزیر اعظم کا، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ میں ابھی اوورٹیک کر لوں گا، لیکن وہ تو پھر پولیس کے ڈر سے ہم نے نہیں کیا کہ پھاڑی نہ لین. بہرحال یہاں پہ آج ہم آئے ہیں جلسہ عمران خان کا، اور شہر میں ہر طرف جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور ہر طرف تو نہیں لیکن خاصے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. بڑی بڑی تصویریں ہیں اس میں، وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اور بھی بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی بھی تصاویر ہیں. عمران خان صاحب کی ظاہر ہے سب سے پیاری اور پپو تصویر، وہ بھی اس میں لگی ہوئی ہے. اور یہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں اس قدر خوبصورت علاقہ ہے یہ جو مظفر آباد کا. اور یہ آپ کو نظر آئے گا جناب، یہ پہاڑ اور بیوٹیفل. اور یہ نازش صاحبہ ویسے تو پی ٹی آئی اسلام آباد کو یہ وہاں پر ان کی پوزیشن بھی ہے اور یہ لیڈ بھی کرتی ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ یہاں سے ہے، مظفر آباد سے. لیکن آج انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ شی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ اینڈ شی واز ان 3rd ایئر. جب عمران خان صاحب نے دھرنے دیے اور سب کچھ کیا تو انہوں نے وہ جو اپنی ایجوکیشن ہے ساری وہ فریز کرا لی، اور سنس دین شی از ود عمران خان. اور جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے خان صاحب کے لیے، ان کی سیاست کے لیے اپنی زندگی جو ہے نا وہ داؤ پہ لگائی اور ان کے نام کر دی. تو ان میں سے یہ نازش صاحبہ بھی ہیں. آج ذرا ان سے بھی میں نے کہا ذرا پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ایک بڑا اسٹرانگ فنامنا ہے. اور سیاست پاکستان کی خاطر یوتھ جو ہے اگر اپنے آپ کو اس طرح ڈیڈیکیٹ کر رہی ہے تو دس از سم تھنگ وچ از ریئلی گریٹ. تو نازش، سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف آؤں گا، بہت بہت شکریہ. آپ سے ملاقات تو ویسے اتفاقاً ہوئی کرٹسی عباس شبیر، لیکن بہرحال آئی ایم تھینکفل ٹو ہم ٹو کہ یہ بات مجھے پتہ چلی، اینڈ آئی ریئلی ہیو نو ورڈز ٹو پے مائی ریگارڈز ٹو یو کہ کوئی نوجوان بچہ یا بچی اپنی میڈیکل کی تعلیم کو فریز کر لے صرف اس لیے کہ خان پاکستان کی بات کر رہا ہے. یہ ہے پاکستان کو ایک طرح سے آپ اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کرتی ہیں. تو آپ کو ابھی اتنا آپ نے یہ ڈیسیژن لیا، کوئی اینی ریگریٹس اور اینی تھنگ؟ آئی ڈونٹ ہیو اینی ریگریٹس، بلکہ مجھے تو فخر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب خان صاحب کی بات کرتے تو خان صاحب کا نظریہ اتنا اسٹرانگ ہے اپنے کنٹری کے لیے، اپنے کنٹری کے لوگوں کے لیے. آئی تھنک جان بھی حاضر ہو تو اس میں کوئی ہمیں جو ہے وہ پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ خان صاحب اتنے سنسیئر، اتنے ایمانت دار لیڈر جو ہیں وہ ہمیں صدیوں میں کوئی پیدا ہوگا. اچھا، آپ نے جب یہ کیا فیصلہ، گھر سے تو ریزسٹنس آئی ہوگی، ماما نے کہا ہوگا تمہاری جیب خرچی بند، کچھ نہیں اب میں نے کرنا؟ بالکل، آئی واز جسٹ اے اسٹوڈنٹ، میڈیکل اسٹوڈنٹ، اور وی ور لائک اس وقت اتنا پیشنیٹ ہوا کرتے ہوتے تھے. زمان پارک اور آئی ایس ایف ہم لوگوں نے اپنے سروں پہ جھنڈے باندھے ہوئے ہوتے تھے، اور ممبرشپ ڈرائیو، اور پتہ نہیں لاہور میں ہم نے کیا کیا کی ہے. تو وی ور لائک اس وقت آپ کو پتہ ہے نیا نیا جنون ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے کنٹری کے لیے. اور مجھے نہیں پتا تھا، اٹ واز آل سڈن، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس وقت اتنا پیشنیٹ ہو کے میں نے جوائن کیا، اور آل آف اے سڈن میں نے اتنی بڑی قربانی بھی. اٹ واز ویری بولڈ سین، بہت رسکی تھا، بٹ آئی ہیڈ ٹو ٹیک اٹ. یو ہیو اینی ریگریٹس اور اینی تھنگ؟ نو، آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. میں نے جو کچھ کیا میں اس پہ فخر محسوس کرتی ہوں. میں نے اپنے ملک کے لیے کیا جو کچھ بھی کیا. نا آئی ایم ان دس پوزیشن. اگر اس وقت میڈیکل نہ چھوڑتی، اگر اسی وقت وہی کرتی رہتی تو آئی ڈونٹ تھنک سو مجھے یہ اچھی جو آج جو میرا اسٹریچر ہے اس وقت وہ میں اچیو کر سکتی. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں خان صاحب کو 3-3.5 سال گورنمنٹ ملی، لیکن خان صاحب نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو آنے دیا، اکٹھا ہونے دیا جو بیسیکلی تحریک انصاف کی جو نظریاتی جو ایک ان کی جو بیس تھی اس سے بھی متفق نہیں تھے، اور انہوں نے خان صاحب کو بڑا نقصان پہنچایا. تو ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیے، بات یہ کہ جب آپ گورنمنٹ بناتے ہو آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت امپورٹنٹ تھا کہ
کہ باقی پارٹیوں سے, کیونکہ الیکٹیبلس کو لینا بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, نظریہ از ون تھنگ, لیکن الیکٹیبلس کا ہونا بھی. بٹ ڈو یو بلیو اسٹل آپ کو الیکٹیبلس کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اب تو خان کہتے ہیں میں نے کسی کولیشن کرنی نہیں. ناٹ ناؤ, پہلے کی اور بات تھی, کیونکہ میں فرسٹ ٹائم پہ گورنمنٹ بنا رہے تھے اور الیکٹیبلس کا آنا بہت امپورٹنٹ تھا ہمارے اس سرکل میں. لیکن اب کیونکہ خان صاحب کی پاپولیرٹی از ناٹ فار دا کنٹری بلکہ آل اوور دا ورلڈ اتنی زیادہ ہوگی ہوئی کہ آئی ڈونٹ تھنک سو اب تو کلین میجورٹی سے جو اگلی دفعہ جو گورنمنٹ بنانے کے جو ہے وہ فارم میں خان صاحب. اچھا, مظفر آباد کیا بول رہے ہیں؟ آج بڑا جلسہ ہے خان صاحب کا. آپ کیا ابھی ہم نے دیکھا گاڑیاں, جھنڈے, موٹر سائیکل, یوتھ, ابھی آپ کیا بتائیں گی, کیا کتنی ایکسائٹمنٹ ہے؟ بہت, بیکاز آئی واز ان لاہور. اب 10 گھنٹے کا سفر کر کے میں رات کو پہنچی ہوں, اور دیکھ کے تو یہاں پہ جو میں یونیورسٹی بھی گراؤنڈ گئی ہوئی تھی, وہاں پہ جو اسٹیج ہے ون آف دا بیسٹ اسٹیج ایور وہ ابھی بنا ہے, اور لوگوں کا پیشن ریلیوں کی صورت میں جو ہیں وہ لوگ مظفر آباد کا رخ کر رہے ہیں. اس سے یہی لگ رہا ہے کہ بہت ہی ہسٹورک ڈے ہوگا. اور آئی وڈ ریکویسٹ ایوری ون, خاص طور پہ خواتین, وہ اپنے گھروں سے باہر. اچھا, ایک سوال ہے میرا, ایک سوال ہے, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی کیا فیلنگ ہے, کیوں آپ اور آپ جیسے نوجوان اور پاکستان کی ایک بہت بڑی اکثریت وائی آر دے ود خان؟ بیکاز ان کے نظریے کے لیے, کیونکہ عمران خان کی پارٹی میں 80% لوگ جو ہیں وہ یوتھ ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ نیو سوچ رکھتے ہیں, وہ نئی سوچ ہے. پرانے پولیٹیشین سے ٹپیکل جو پولیٹیشین کی جو ایک سوچ ہے اس کو ہم بدلنا چاہتے ہیں. 2 پارٹی سسٹم تھا, خان صاحب از دا ون لیڈر جس نے 2 پارٹی سسٹم کو چینج کیا ہے, اس کو ختم کیا. ایک 3rd پارٹی, مڈل کلاس پارٹی, میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں پالیٹکس میں آؤں. یہ سب جو خان صاحب کی وجہ سے, کہ ان کے نظریے کو میں نے فالو کیا. اب ون آف دا پاورفل لیڈرز وہ ہیں جو ISF جو اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں جو اوپر تک پہنچے ہیں, وہ صرف خان صاحب کی وجہ سے. یہ آپ نے سنا, یہ شی از ڈاٹر آف مظفر آباد بٹ شی از ڈوئنگ پالیٹکس ان اسلام آباد. اور یہاں پر ہم نے بھی دیکھا ہے, ابھی آپ کو لے بھی جائیں گے گراؤنڈ میں, اور وہ جو یونیورسٹی کالج گراؤنڈ ہے بڑا آج پورا مظفر آباد اور کشمیر جیسے ہم کہتے ہیں نا بوائل ہو رہا ہے. یہ سائفر اور یہ ساری آڈیو لیکس آ رہی ہیں, لیکن میں جس سے بھی بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی کہ ڈزنٹ. ابھی میں ایک ذرا سوال نازش سے بھی پوچھ لیتا ہوں, وہ تو کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ میں کھیلوں گا اس پر, تو لوگ نون لیگ تو بڑا اسکینڈل بنا رہی ہے. اچھا, ان کا کام یہ, خاص میں مریم جو ہے وہ مریم نواز ہے, شی از نون فار ڈرامہ. تو وہ اٹس اے ویری ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کہ ان کے دے نیڈ سم تھنگ ٹو خان صاحب کو اٹیک کرنے کے لیے. اور جب ان کو کچھ نہیں ملتا تو وہ ان کے یا کریکٹر ایسیسینیشن کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کا اسکینڈل لے. آپ کا خیال ہے کہ یہ جو اسکینڈلز ہیں, یہ جو آڈیو لیکس ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ خان صاحب کی پاپولیرٹی نیشن وائڈ نہیں, ورلڈ وائڈ ہے. لوگ خان صاحب کو بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں, تو اٹ ڈزنٹ میٹر ناؤ. یہ اب یہ اس اسٹیج سے خان صاحب گزر چکے ہیں, سائفر وغیرہ سب کو اٹ ڈزنٹ میٹر. اچھا, اٹس اوور ناؤ, اوور. لیکن یہ مجھے جو ہے عباس شبیر, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اس بات سے کنونس نظر نہیں آ رہا. عباس وٹ ڈو یو سے؟ یہ ذرا مائک اس کے پاس ہے. سمیع صاحب, پچھلا بھی مظفر آباد کا جلسہ تھا, وہ بھی یہاں پر دیکھا تھا, بڑا ایکسٹرا آرڈنری کراؤڈ تھا یہاں پر. جہاں تک خان صاحب کے خلاف جو نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ مظفر آباد کے پہاڑوں کے اندر آج یہ نیریٹو اڑ جانا ہے سارا. ٹھیک ہے نا, یہ آج کی جو تقریر ہوگی, یہ کل جو انہوں نے 12-13 ٹی وی چینلز کے اوپر انہوں نے پورا دھوم مچا کے اپنی مرضی کی چیزیں چلوائی ہیں, آج خان کی ایک تقریر ان کے سب نیریٹو کو اڑا کے رکھ دے گی. پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. یہ دیکھیں, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ینگ جنریشن میں ہے, نوجوان طبقہ ہے. آپ دیکھیں, ایک مثال آپ کے سامنے ہے, یہ نوجوان تو نہیں ہے لیکن 2nd جنریشن اس کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس, کالجز کے اسٹوڈنٹس, وہ سارے آپ نے خود جلسوں کے اندر دیکھیں کہ ہمیں کراؤڈ ہی ہمیں سارا وہ نظر آیا. یہ بات آپ کی صحیح ہے, تو لیکن میں ایک بات سے آپ کا بڑا شدید مجھے اختلاف ہے, جو آپ نے کہا یہ نوجوان نہیں ہے, یہ تو بہت ہی جوان اور نوجوان ہے. آپ کا یہ کہنا, یہ جو ہے نا آپ نے, او بھائی یہ ابھی یہ تو دیکھیں, یہ تو صرف 3rd ایئر کی کالج کی اسٹوڈنٹ تھیں اور بیچ میں انہوں نے 3-4 سال لگا دیے. او نہیں, آپ جو ہے نا بڑا, یہ آپ خدا کی قسم بڑا. اچھا ٹھیک ہے, یہ بات چلیں, یہ ذرا رانا صاحب کو دیں. رانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں, یہ سائفر کیا کرے گا؟ بولیں آپ. سمیع صاحب, بات یہ ہے کہ یہ حکومت جتنے مرضی شہباز کی ڈرامے کرتی رہے, ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں. اس میں ہے کیا جس کو یہ اسکینڈل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اصل تو وہ اسکینڈل ہیں جو ان کی اپنی آڈیو سامنے آئی ہیں. تو دوسری بات سمیع صاحب, یہاں ہم مظفر آباد میں بیٹھے ہیں, یہ ایسے ظالم لوگ ہیں, یہ شہباز شریف کی حکومت کے, انہوں نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اربوں روپے کے فنڈز روک دیے
کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دیا، یہ آزاد کشمیر کے عوام کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کہ یہ ڈیولپمنٹ نہ ہو، لوگوں کو تنخواہیں نہ ملیں، انہوں نے اربوں روپے کے شہباز حکومت نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے فنڈ روکے ہوئے ہیں۔ یہ کس حد تک جا رہے ہیں عمران خان کی مخالفت میں، یہ اندھے ہو چکے ہیں، لیکن لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ یہ تھوڑی ڈسٹربنس، کیونکہ میں خود ہی کیمرہ مین ہوں اور ساری پیشکش میری اپنی ہے۔ یہ پیچھے آپ کو جو چیتا وہ نظر آ رہا ہے نا، یہ ارشد، یہ بھی اسی طرح کے اس کے خیالات ہیں اور بڑا یہ بھی ظالم ہے اپنے خیالات میں۔ بہرحال جو یوتھ ہے وہ کسی طرح کا بھی پروپیگنڈا اس وقت سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خان صاحب کے خلاف کوئی پاکستانی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یقین کریں کشمیر میں ابھی ہم جلسہ گاہ میں جائیں گے، آپ کو سارا کچھ وہاں سے بتائیں گے، دکھائیں گے۔ بہت ہی یہاں پر جو سینٹیمنٹ ہے وہ اپنے ٹاپ پر ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خان نہیں ہے تو پھر پاکستان سے ان مافیاز کا خاتمہ بہت مشکل۔ اجازت دیجیے اگلے ویلاگ تک انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوئے گی۔ اللہ نگہبان۔